اور یہ ایک اہم بیان ہے, اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے کہ کیوں نہیں ہے حکومت کے پاس کوئی اور راستہ ایکس کو سوائے اس کے کہ بند کر دیا جائے. بڑا اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے, بہت ہی اچھا سوال ہے. پہلا سیگمنٹ آغاز کرتے ہیں. وائرل کلپ یاد آ گیا, ایکس وہی نہیں ہے ایکس جو ہم وی پی این پہ یوز کر رہے ہیں آج کل, ریممبر دیٹ کلپ؟ جی وہی ہے. چلو بہرحال خواتین و حضرات, جو ہے نواز شریف صاحب اور پنجاب میں متحرک نظر آ رہے ہیں. نیب نے توشہ خانہ کی میں جو گاڑیوں سے متعلق ریفرنس میں نواز شریف کو بری کرنے کی استدعا بھی کر دی ہے, اور نیب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت نے 1997 میں گاڑی اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف کو تحفے میں دی تھی, اور نواز شریف نے تحفے میں ملی گاڑی توشہ خانہ میں جمع کروا دی تھی. دوسری جانب نواز شریف نے اس وقت پنجاب کی سیاست اور حکومت سازی میں منصوبوں اور جو ہیں مشوروں کی حد کافی متحرک جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے, جب آپ بیک گراؤنڈ بتا ہی رہے ہیں تو میں بھی کچھ کنٹینیو کرتی چلوں ناظرین کے لیے کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جو ہے سینیٹر عرفان صدیقی, ان کے کل ہمارے سامنے بڑے امپورٹنٹ بیانات آئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی رہنماؤں نے نواز شریف کو نون لیگ کی صدارت سنبھالنے کی تجویز دی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جہاں پہ سیاسی عہدوں کو الگ کر دیا جائے حکومتی عہدوں سے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بیان ان کی جانب سے سامنے آیا, اور نواز شریف کی سیاسی حکمت عملی اور پھر پنجاب کی سیاست میں ان کے رول پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے, وہ بھی خالد صاحب ہمیں جوائن کریں گے, لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے افتخار شیرازی صاحب نے, سینئر جرنلسٹ ہیں, انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. افتخار صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام, گڈ مارننگ سر. کیسے ہیں آپ؟ گزشتہ عید مبارک. جی آپ کو مبارک ہو. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, بالکل. سر امید ہے خیریت سے ہوں. الحمدللہ. سر جی توشہ خانہ ریفرنس نواز شریف کو جی استدعا کر دی گئی ہے جی بری کرنے کی, اور جو گھڑیاں تھیں, جو گاڑیاں تھیں, جو پرفیوم تھے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا, وہ سارا وہ تو خیر لے گئے ہیں. پائن ایپل کا ڈبہ بھی تھا ایک. I remember that. Anyhow, شیرازی صاحب, یہ تقاضے ہر 5 سال بدل جاتے ہیں, کیا کہیں گے اس نظام انصاف اور عدل پہ؟ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس پہ تو ہم صرف افسوس اور ماتم کر سکتے ہیں کہ ملک کی وہ ایجنسیز کے جن کا کام کرپشن کو پکڑنا اور مجرموں کو بیہائنڈ دا بار کرنا ہے, جب وہ جا کے عدالتوں میں اس طرح کی استدعا کرتے ہیں تو پھر ان کے کردار پہ سوال اٹھتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اگر آپ نیب کے طریقہ کار کو دیکھیں تو انیشل ایک پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور اس بنیاد پہ آپ یہ طے کرتے ہیں کہ کوئی کیس آگے چل بھی سکتا ہے یا نہیں. تو اگر نہیں تو پھر پہلی انویسٹیگیشن میں ایسے کیسز کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک سابق پرائم منسٹر کے خلاف ایک کیس تھا. یقینی طور پہ بڑی ڈیلیبریشنز ہوئی ہوں گی, اور انیشل انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہوا ہوگا کہ اس کیس کو آگے بڑھانا ہے. اور پھر ایک شخص کے جو 4 برس تک اس کیس کے اندر ایکسکانڈر رہا, ایک طرح سے اس نے خود عدالت سے کوئی تعاون نہیں کیا. پھر میں یہ سمجھنے سے بھی میں قاصر ہوں کہ ایک نیب کی جانب سے سوال نامہ جاتا ہے, اس سوال نامے کا کوئی ملزم جس طرح کا جواب دے رہا ہے, اور نیب کا ادارہ اس کے اوپر منوان جو ہے وہ اس پہ یقین کر رہا ہے. گویا کہ کہا یہ گیا کہ ایک تو یہ کہ سینٹرل ٹرانسپورٹ پول میں یہ گاڑی شفٹ کر دی گئی تھی, اور اس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم یوسف گیلانی صاحب نے پتہ نہیں ان کو خواب آیا, ان کو کیسے خیال آیا کہ انہوں نے سابق پرائم منسٹر سے کہا کہ یہ گاڑی آپ خرید لیں. اس کے بعد پھر یہ کیسے ہو گیا کہ جی وہ جو پہلے کلیم کیا جا رہا تھا کہ جعلی بینک رسیدیں ہیں جن کے ذریعے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس گاڑی کی پیمنٹ بھی ہوئی ہے. بھئی اگر یہ سینٹرل پول میں آئی ہیں تو میرے خیال میں اس وقت ایک لیٹر نکلا ہوگا جس نے کہا ہوگا کہ توشہ خانہ کی یہ گاڑیاں اب سینٹرل پول میں ڈال دی گئی ہیں. سیکنڈلی, اگر انہوں نے کوئی پیمنٹ کی ہے تو ملزم کو اپنے جواب کے ساتھ وہ اصل رسید بھی دکھانی چاہیے تھی کہ جس کے ذریعے وہ کلیم کر رہے کہ جی ہم نے اس کی جو قیمت تھی وہ پراپرلی پے کی ہے. تو یہ دونوں چیزیں تو میرے خیال میں کل عدالت میں پیش نہیں ہوئی, اور کل بھی ہم جب ڈسکس کر رہے تھے اس معاملے کو تو ہمیں لگ رہا تھا کہ اگر یہ دونوں کے کلیم درست ہیں تو پھر ان کے اگینسٹ کو ڈاکومنٹری پروف بھی ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر سی بات اگرچہ اس میں وہ باعزت بری ہونے جا رہے ہیں, لیکن یہ باعزت بری ہونا بھی ڈاؤٹ فل ہے. اور یقینی طور پہ اس سے پہلے جس طرح ایون فیلڈ اور دیگر کیسز کے اندر ان کی بریت ہوئی ہے, تو میرا خیال میں اس کیس کو بھی ہم اسی زمرے میں دیکھتے ہیں کہ یا تو پھر یہ کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے تھے اور اب ان کو سیاسی ریلیف دیا جا رہا ہے. تو افتخار صاحب ایک سوال بیسک سوال جو ہے, بلکہ ایک نیشنل کویشچن ہے, ایک بڑا معصومانہ سوال ہے جو کہ پوری پاکستان کی پبلک کے ذہن میں ہے کہ چلیں فرض کیا ہم لوگ ازیوم کر رہے ہیں کہ جی ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا
اور تھرو جوڈیشری ان کو جو ہے اٹیک کیا گیا, کاؤنٹر کیا گیا, انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا, جو بھی کیا گیا. اور آج کا جو نظام عدل ہے وہ بالکل 100% ایکوریٹ ہے. تو جو پچھلا ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی تھیں, جن ججز نے کی تھیں یا جن سسٹم نے کی تھی, تو ان کو کیوں نہیں کٹہرے میں لے کر آتے؟ یہ سوال تو ضرور میرا خیال میں معصومانہ نہیں بلکہ بڑا سنجیدہ سوال ہے. یہ وہ سوال ہے کہ وہ لوگ کہ جو ریاستی اداروں میں بیٹھ کے جو ان کانسٹیٹیوشنل فورسز ہیں ان کے اعلی کار بنتے ہیں, اس ملک کے اندر جمہوریت کو, حکومتوں کو ڈیریل کیا جاتا ہے, سسٹم کو ڈسرپٹ کیا جاتا ہے, پاکستان کے لوگوں کو مسائل کے دلدل میں دھکیلا جاتا ہے. وہ جو ٹولز ہیں وہ تو باعزت طور پہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد مراعات بھی لے رہے ہوتے ہیں, ان کی تصاویر بھی آویزاں ہوتی ہے سپریم کورٹ میں اور باقی جگہوں پہ. بالکل میرے خیال میں ضرور ہونا چاہیے. ہم تو اس وقت بھی یہ سوال کر رہے تھے کہ 44 سال بعد آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا معاملہ اٹھایا, لیکن اس میں بھی آپ نے رائے دی اور یہ نہیں کہا کہ اس وقت کے مجرم کون تھے کہ جنہوں نے ایک منتخب پرائم منسٹر کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا. اور آج بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 3 برابر کا پرائم منسٹر نواز شریف ہے جس کے علاوہ باقی لوگوں کو جس طرح کی سزائیں دی گئی اور بعد میں وہ پورا دانوں میں پھینک دی گئی, تو وہ جو سزائیں دینے والے لوگ ہیں, میں حیران ہوتا ہوں نا کہ آپ صرف جو نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف جو کیسز چلے ہیں پاناما کو لے کے, وہی جج بشیر صاحب بعد میں عمران خان صاحب کے خلاف بھی سارے کیسز سنتے رہے, ان کو بھی سزائیں دینے والے وہی ہیں. اور جن سزاؤں کو آپ نے ختم کیا, آج میں آپ کو کہتے تھے کہ سارے جو ججز کے فیصلے تھے وہ سارے کوڑے دار میں ڈالنے کے مترادف تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو بھی اکاؤنٹیبل کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف یہ ہے کہ کسی کو بعد میں جا کے 8 سال بعد 5 سال بعد ریلیف تو دے دیں, لیکن سسٹم میں وہ لوگ موجود رہیں گے. اگر وہ رہیں گے تو پھر اس بات کا احتمال ہے کہ آنے والے وقت میں پھر یہ لوگ استعمال ہوں گے اور پھر اس ملک کے اندر سسٹم کو خراب کیا جائے گا. تو یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن اگین کیا کیا جائے اس ملک میں؟ ایک ہم وشوس سرکل ہے جس دائرے میں گھوم رہے ہیں, اس دائرے سے باہر نکلنے کا ہمارا فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں لگ رہا. آپ دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, 30 برس کے جرنلزم میں نے دیکھا ہے کہ ایک کہانی ہے جو ہر 5 سال بعد 10 سال بعد ریپیٹ ہوتی ہے, اور اس اسکرپٹ کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہے, صرف کردار بدلتے ہیں, اسکرپٹ وہی پرانا گھسا پٹا ہے, جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ پاکستان $130 ارب کا مقروض ہے, اور کھڑے ہم واشنگٹن میں کہ IMF پروگرام ملے گا تو اس ملک کی معیشت چلے گی, کوئی $4-5 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا تو ملک چلے گا. اور اس کے مقابلے میں ہندوستان دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے. جب پھر دنیا کے ذرائع اٹھا کے دیکھیں تو سر جب IMF سے دیش کی معیشت کی بہترین مثالیں دیتے ہیں. جب سر افتخار صاحب IMF سے لون مل جاتا ہے پھر ٹویٹ بھی کرتے ہیں سر الحمدللہ. جی الحمدللہ, مطلب ہے کہ یہ وہ ملک ہے دنیا کا 5ویں بڑی, مطلب اور جب لینے کے لیے جاتے ہیں تب انشاءاللہ بھی کہتے ہیں. جی تو میں وہی کہتا ہوں نا کہ فخر کرتے ہیں کہ جی ہمیں ایک قرضہ مل گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن کیا کہیں کہ اب ہمیں اس طرح کی قیادت ملی ہے اور ان کا ویژن اتنا کچھ ہے. آپ دیکھیں نا پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے, گویا کہ 3 بار کا پرائم منسٹر ایڈوائزر کے طور پہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. رات کو آپ تیل کی قیمتیں بڑھاتے ہیں, صبح نان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ روٹی سستی کر دیں. میں اسی طرف آنے لگی تھی شرازی صاحب, ہمارے پاس وقت کم ہے. یہ کیا ٹسل چل رہی ہے یا یہ کیا بات ہے جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی سے ناراض ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کوئی صداقت ہے؟ اور ساتھ ہی یہ کہ اگلے 2 مہینے میں وہ پارٹی کی صدارت بھی سنبھالنے جا رہے ہیں, عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہا ہے. تو یہ کیا بیانات ہیں, یہ کیا چیزیں ہیں؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نون لیگ کے لوگوں سے ملیں تو جو نواز شریف ہیں اس وقت جو موجودہ ارینجمنٹس ہیں جس میں ان کے جو پرانے لوگ ہیں ان کو ایک تو کیبنٹ میں جگہ نہیں ملی. آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیکنوکریٹس ہیں, وہ لوگ ہیں کہ جو نگران سیٹ اپ میں تھے آج اس ملک کی وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہیں. رانا ثناء اللہ کو سنیں, باقی لوگوں کو سنیں. تو نواز شریف اس طرح کے ارینجمنٹس کے قائل نہیں تھے, تو ظاہر سی بات ان کے لیے تو بہت انکمفرٹیبل ہے. یہ ضرور ہے کہ ان کی صاحبزادی چیف منسٹر بن گئی ہیں, لیکن وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کمپرومائزڈ وے میں پارٹی آگے بڑھے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح ان ارینجمنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو شاید 2-3 سال میں پھر نون لیگ کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہوگا. تو میرا خیال میں ان کو ان کے ایڈوائزر نے مشورہ دیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پارٹی کی کمان آپ خود سنبھال لیں, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ باقی معاملات میں بھی جہاں پہ کابینہ میں کون ہوگا نہیں ہوگا, پرائم منسٹر کون ہوگا نہیں ہوگا, یہ فیصلے بھی پھر نواز شریف صاحب خود ہی کریں گے. تو یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ گرفٹ ہے, ایک ڈیوائڈ ہے. اور وہ جو کسی زمانے میں شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے نا کہ نون میں سے شین نکل جائے گی, تو عملاً اس وقت شین نکلی ہوئی ہے,
تو اب نون کوشش کر رہی ہے کہ وہ اسپیس کو ری گین کرے تاکہ پارٹی کے معاملات اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی معاملات بھی ان کے ہاتھ میں آ جائیں. ان کے ہاتھ ٹھیک ہو میں آ گیا. جائیں. چلیں شرازی جی صاحب افتخار جوائن صاحب کرنے کے لیے بہت شکریہ. بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور جی کے جو معاملات ہیں کیا وہ واقعی طور پہ ان دا فیوچر نواز شریف کے ہاتھ میں آتے ہیں یا وہ لندن جاتے ہیں؟ اسی نوٹ کے اوپر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. آپ دیکھتے رہیں صبح کی سوچ.